بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑھتے ہیں نظامی بنصری کتاب کے اگلے حصے کی طرف۔ موتیوں کے تھال۔ جب ہم حضرت کی مجلس میں پہنچے وہاں آدمیوں کا خاصا ہجوم تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خضر خاں، ملک نصرت اور امیر خسرو حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ دو غلام تھے جن کے سروں پر تھال رکھے ہوئے تھے۔ وہ زربفت کے خوان پوش سے ڈھکے ہوئے تھے۔ تینوں آدمیوں نے جھک کر حضرت کی تعظیم کی اور مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ دونوں غلام پیچھے کھڑے رہے۔ تب امیر خسرو کھڑے ہو کر یہ عرض کرنے لگے: سلطان علاء الدین خلجی نے سلام پیش کیا ہے اور یہ نظر بھیجی ہے، ساتھ ہی یہ عرض کیا ہے کہ مخدوم کے ارشاد کے مطابق مغل رات محاصرہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب حضرت کا یہ پیغام ملا کہ مغل چلے جائیں گے تو نہ میرا دل اسے مانتا تھا اور نہ درباری اور فوجی اس پر یقین کرتے تھے۔ ہم سب کو حالت بہت نازک معلوم ہوتی تھی، لیکن اب ہم یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ وہ کس طرح چلے گئے جبکہ واپس جانے کی کوئی وجہ نظر نہ آتی تھی۔ حضرت نے جلال کے لہجے میں فرمایا: سلطان علاء الدین سے کہہ دینا کہ خدا نے اسے رعایا کی حفاظت کے لیے چوکیدار بنایا ہے۔ جب چوکیدار پر مشکل وقت آتا ہے تو چوکیدار کا مالک اس کی مدد کو آ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خاموش ہو گئے۔ امیر خسرو سامنے سے ہٹ گئے۔ خضر خاں اور ملک نصرت نے غلاموں کے سروں سے تھال اتار کر حضرت کے سامنے رکھے اور خوان پوش ہٹائے۔ دونوں تھال آبدار موتیوں سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے ان دونوں تھالوں کو دیکھا اور خاموش رہے۔ پھر تینوں تعظیم بجا لا کر مجلس سے باہر چلے گئے۔ تب خادم اقبال اپنے آدمیوں کو لے کر آئے تاکہ تھال اٹھوا کر لنگر کے ذخیرے میں رکھوا دیں۔ مجلس کی ایک صف میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک فقیر بیٹھا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا: بابا نظام، الہدایا مشترک، یعنی ان ہدیوں میں میرا بھی ساجہ ہے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا: بل تنہا خوشترک، مطلب یہ ہدیے تجھ اکیلے ہی کے لیے ہیں۔ فقیر حضرت کے اس فکرے کا مطلب نہیں سمجھا، بلکہ یہ خیال کیا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ ہدیے ان کے لیے ہیں۔ فقیر نے آپ سے کہا: آپ مجھے مایوس کر رہے ہیں۔ حضرت نے اسے جواب دیا: نہیں، میں مایوس نہیں کرتا۔ موتیوں کے یہ دونوں تھال تنہا تجھ کو دیتا ہوں، ان کو لے جا۔ پھر آپ نے خواجہ اقبال کو حکم دیا کہ اس قلندر سے تنہا یہ بوجھ نہیں اٹھے گا، لہٰذا اس کی مدد کریں تاکہ یہ دونوں تھال گھر لے جائے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت کے اس حکم سے اقبال کے چہرے پر کدورت سی پیدا ہوئی۔ وہ ان موتیوں کو خانقاہ کا حق سمجھتے تھے، لیکن مجال نہ تھی کہ سرتابی کرتے۔ فوراً آدمیوں سے تھال اٹھوائے اور قلندر کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ فقیر اٹھ کر تعظیم بجا لایا، دعائیں دیں اور باہر چلا گیا۔ مجھے وہ فقیر صورت آشنا معلوم ہوا، مگر یاد نہ آتا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ سر کے بال لامبے اور گرد آلود تھے، داڑھی الجھی ہوئی اور مٹی سے پر تھی، جسم پر پیوند لگی ہوئی گڈری تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہ فقیر ان موتیوں کی قدر و قیمت کیا سمجھے گا، لاکھوں روپے کے اس مال کو اونے پونے بیچ دے گا۔ اس خیال سے میں اٹھا اور فقیر کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ باہر آ کر دیکھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ دو آدمی اور بھی ہیں۔ ان دونوں کی حالت بھی ویسی ہی خراب اور خستہ ہے۔ وہ فقیر خواجہ اقبال سے کہہ رہا تھا: میں پردیسی ہوں، دلی میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہ دو آدمی میرے ساتھ ہیں، یہ موتی ہم تینوں کو دے دیجئے، ہمارے پاس کپڑے ہیں، ان میں باندھ لیں گے۔ میں فقیر کے پاس گیا اور اس سے پوچھا: تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ یہ بات سن کر اس فقیر نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا: تم مجھے ہردیو معلوم ہوتے ہو؟ میں نے حیران ہو کر جواب دیا: ہاں، میں ہردیو ہوں، مگر میں نے تم کو اب تک نہیں پہچانا۔
البتہ یہ خیال آتا ہے کہ تم کو کہیں دیکھا ہے۔ فقیر نے مجھ سے کہا، میں تمہارا رشتہ دار سیتل دیو ہوں۔ دیوگیر پر علاؤدین خلجی کا جب پہلا حملہ ہوا تھا، ہمارے خاندان والوں کا راجہ رام دیو سے جھگڑا ہو گیا اور ہم جلا وطن کر دیے گئے۔ میں سادھو بن گیا۔ یہ دونوں میرے بھائی سنبل دیو اور جیتل دیو ہیں۔ ہم تینوں ایک مہینے سے دلی آئے ہوئے ہیں، مسلمان فقیروں کا لباس اختیار کر لیا ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایسے درویش ہیں کہ ان کے پاس جو مراد لے کر جاؤ پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم تینوں بھائی اپنی مصیبت دور ہونے کی نیت سے یہاں آئے تھے۔ جب ہم نے ملک نصرت کو دیکھا جس نے ہمارے ملک تلنگانہ کو لوٹا تھا تو ہمیں پچھلا زمانہ یاد آ گیا۔ جب تھال میں موتی دیکھے تو خیال آیا کہ یہ وہی موتی ہیں جنہیں علاؤدین خلجی نے ہمارے ملک سے لوٹا تھا۔ لہٰذا میں نے ہمت کر کے حضرت سے کہا کہ اس مال میں میرا بھی ساجہ ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ حضرت نے ایک موتی بھی اپنے لیے نہیں رکھا، سب مجھے دے دیے۔ اب میں دلی میں اچھا سا مکان لوں گا اور ان موتیوں کو فروخت کر کے کوئی کاروبار شروع کروں گا تاکہ ہماری مصیبت دور ہو جائے۔ اس کے بعد سیتل دیو نے میرا حال پوچھا۔ اب ہم دونوں کی باتیں دکنی زبان میں ہو رہی تھیں جسے خواجہ اقبال نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے سیتل دیو سے کہا، میں حضرت کے ایک فوجی مرید کے ساتھ یہاں آیا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں۔ میں مجلس سے اٹھ کر تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تم بھکاری فقیر معلوم ہوتے تھے، لہٰذا موتیوں کی قدر نہیں جانتے ہوگے، میں تمہاری مدد کر سکوں۔ مگر آج معلوم ہوا کہ میرے حضرت کتنے بڑے صاحب کرامت ہیں کہ انہوں نے ہمارے خاندان کی لوٹی ہوئی چیز علاؤدین سے لے کر پھر ہم کو دلوا دی۔ اب تم کو بھی چاہیے کہ حضرت کی غلامی اختیار کرو، ایسا گرو ہم کو کہیں میسر نہیں آئے گا۔ سیتل دیو نے جواب دیا، سچ کہتے ہو ہردیو، میں نے ایسا بڑا گیانی کوئی نہیں دیکھا۔ مکان کا انتظام کرنے کے بعد 2-4 دن میں پھر یہاں آؤں گا، پھر تم کو اپنے مکان پر لے جاؤں گا۔ ہم تینوں بھائیوں کو آج حضرت نے خرید لیا ہے، ہم دل سے آپ کے غلام ہو گئے ہیں۔ خواجہ اقبال نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں اور کیا باتیں تم سے کی۔ تب میں نے سارا حال انہیں بتایا۔ اس واقعے کا ان پر بہت اثر ہوا، وہ اپنی کدورت پر نادم ہوئے۔ حضرت کی عارفانہ باتیں۔ سیتل دیو کو رخصت کرنے کے بعد میں حضرت کی مجلس میں آ کر بیٹھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، ہردیو، میرے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اچ کے حاکم نے مسجد کے امام کے ہاتھ 100 اشرفیاں نظر بھیجی۔ امام کی نیت میں فطور آیا اور انہوں نے 50 اشرفیاں حضرت کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم کر کے فرمایا، تم نے آدھا حصہ رکھ لیا، خوب کیا۔ یہ سن کر امام صاحب نے فوراً بقیہ 50 اشرفیاں بھی حضرت کے قدموں میں رکھ دیں، بہت معذرت کی اور توبہ کر کے آپ کے مرید ہو گئے۔ آپ نے امام صاحب کو نعمت خاص اور اپنی خلافت سے سرفراز فرما کر اچ واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، سنو ہردیو، اللہ تعالیٰ کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے۔ ایک شان کے ظہور کے وقت ایک شخص کو دوسرے سے دلواتا ہے، دوسری شان کے ظہور کے وقت پھر وہ چیز پہلے شخص سے دوسرے کو واپس دلوا دیتا ہے۔ موتی سیپ میں پیدا ہوتے ہیں، ابر نیسا برستا ہے تو اس کا قطرہ سیپ کے منہ میں جاتا ہے تو موتی بن جاتا ہے، اور سانپ کے حلق میں جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے۔ سیپ کا ظرف موتی پیدا کرنے اور سانپ کا ظرف زہر بنانے کے قابل بنایا گیا ہے۔ آج جو موتی آئے تھے وہ سیپ نے ابر نیسا کے قطروں سے بنائے تھے۔ سمندر کے غوطہ خوروں نے سیپیوں سے ان موتیوں کو چھینا، پھر ان کو سوداگروں کے ہاتھ بیچا، جنہوں نے امیروں کے ہاتھ بیچا، امیروں سے بادشاہوں نے چھینا، بادشاہوں سے یہ موتی درویشوں تک آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان موتیوں کی ان کے دل میں کہیں جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں خدا کی محبت کے بہت سے آبدار موتی بھرے ہوئے ہیں۔
لہٰذا درویشوں نے ان موتیوں کو ان کے حوالے کر دیا جو ان کے ضرورت مند تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ موتی ہمارے ہیں، ہم ان موتیوں کے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں کی آواز سنی، ہم نے ان کے دلوں سے کہا، موتی تمہارے ہوں گے مگر تم موتیوں کے ہرگز نہیں ہو، کیونکہ ہر آدمی خدا کے لیے پیدا ہوتا ہے اور دنیا اس کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے موتی دے دیے، اب وہ موتی جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے، مگر ان کے بدلے خدا نے 3 دل ہم کو دیے تاکہ ہم ان میں خدا کی محبت کو روشن کر کے تاریکی دور کریں۔ میں نے حضرت کی یہ گفتگو سن کر اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، مخدوم کا ضمیر روشن ہے، میں مخدوم کی ذات میں وہ سب کچھ پاتا ہوں جس کی مختلف شانوں کا مخدوم ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے تبسم فرمایا اور خواجہ سید محمد کی طرف دیکھ کر ارشاد کیا، پرسوں تمہارے ہاں 3 ہندو مہمان آنے والے ہیں، ان کی دعوت کا انتظام کرنا۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی۔ وہاں سے آنے کے بعد میں نے خواجہ سید محمد سے سیتل دیو، جیتل دیو اور سنبھل دیو کا سارا قصہ سنا کر کہا کہ حضرت نے انہی 3 ہندو مہمانوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔